سنو میری. کیا پاکستان میں ٹویٹر کھلا ہوا ہے؟ کیا میرے اور تیرے جیسے کمی کو اجازت ہے کہ ٹویٹ کرے؟ نہیں. تو میں کیوں خواجہ آصف کے ٹویٹ؟ کیونکہ یہ برہمن ہے, اس ملک کے مالک ہیں, یہ ٹویٹ کر سکتے ہیں اپنے جذبات کو, میں نہیں کر سکتا. آج اور ریاست کا تنخواہ لے کے وزیر دفاع بنا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ ریاست بے توقیر ہے. تو تم کیوں بیٹھے ہوئے اس ریاست کے وزیر بن کے؟ اب اس ملک میں 9 مئی کے واقعات ہوئے جب عمران خان صاحب کی گرفتاری والا معاملہ تھا. اب جب وہ گرفتاری ہوئی اسی لمحے, اب میں نے یہ بات ہم نے پروڈیوسر اسد چودھری سے بھی ری چیک کر لی کہ کچھ لوگ جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں جو اپنا یوٹیوب چینل یا ویلاگ لوگ نہیں, ایک خاص صاحب, 3 لوگ ہیں لیکن ایک بھگوڑا, ایک خاص صاحب, چلو ایک بھگوڑا, وہ چلے خیر, اردو لغت میں اس گھٹیا کے لیے لفظ ہی میرے پاس نہیں ہے. اس بھگوڑے شخص نے بیٹھ کے یوٹیوب پہ یہ کہا, میں اسد چودھری سے ری چیک کر چکا ہوں کہ آپ لوگ باہر نکلیں, آپ کا تو لیڈر پکڑا گیا, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. اس نے پرووک کی ساری سچویشن کو, جو لائیو ہزاروں لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے, وہ پھر باہر نکلے اور انجام یہ ہوا کہ 9 مئی جیسے واقعات ہوئے. تو برطانیہ کو بھی تو چاہیے کہ رسپانسبلٹی کا ثبوت دے. کیوں؟ جنہوں نے پاکستان میں ہنگامے کرائے, اس بھگوڑے ٹائپ لوگوں نے, ان کو پکڑا جائے جیسے پاکستان نے پکڑا فرحان کو. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ بات میں یقیناً ان کو کہوں گا. پہلے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ 9 مئی کب ہوا تھا؟ 9 مئی کو ہوئے 1.5 سال تو ہونے والا ہے. 1.5 سال ہو گئے. اچھا, 9 مئی کے بعد پاکستان کی حکومت نے کتنی مرتبہ کس کس شخص کے ذریعے یہ کہا کہ جی ہمارے ہاں یہ جو فسادات ہوئے تھے انہیں بھڑکانے میں یہ ملوث ہے؟ آف کورس حکومت بڑی ذمہ دار ہے. کہاں شہباز شریف صاحب نے بڑی, کہاں کیا؟ کوئی آپ کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے؟ دیکھنا یہ ہے انٹیلیجنس شیئرنگ. اب یہ مجھے بتا آف کورس. اب دیکھیں نا, محسن نقوی صاحب گئے ہیں, وہ آپ کے وزیر داخلہ بھی ہیں. کب گئے ہیں؟ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. برطانیہ میں ملے ہیں وہ اپنے ہم منصب سے. تو پھر کیا ہوا؟ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف یہ کہاں رپورٹ ہوا؟ نہیں, رپورٹ نہیں ہوا, مطلب میرے ذرائع. آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا. اچھا, برطانیہ نے اس معاملے میں تبصرہ کرنے سے آپ نے یہ کوشش کی, جب آپ کو یہ پتا چلا یہاں پہ غالباً سنا ہے برطانیہ کا ہائی کمیشن ہوتا ہے, بڑا متحرک ہے. آپ نے ان سے سوال کیا کہ سر آپ سے ہمارے وزیر داخلہ نے درخواست کی؟ آپ نے وزیر داخلہ تو پوچھ لیا کہ تسی گل کی تھی. آپ پوچھ لیں اگر کرکٹ کے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں تو. وہ بزی ہے نا, وہ اسٹیڈیم 3-4 نئے بس, تو جب وہ اسٹیڈیم جب بنا لیں گے تو اس وقت کنفرمیشن لے لیجیے. دیکھیں نا, یہ آپ بھی لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ابھار رہے ہیں ان نیگیٹو سینس. جی حکومت اتنی ارریسپانسبل نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات ساری زندگی جو ہے صحافت میں اپنا منہ کالا کروانے کے بعد کل کا لوڈا یہ بتا رہا ہے کہ میں لوگوں کے جذبات بھڑکا رہا ہوں. بھائی, تو آپ ایک پہلو بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت نے 9 مئی کو غیر سنجیدہ لیا ہے کہ انہوں نے. جی ہاں, نہیں, آپ جذبات, آپ یہ بتائیے کیا 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری بشرا بی بی پر بھی ڈالی گئی یا نہیں؟ ڈالی گئی. آج کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے جتنے مقدمات بنائے گئے تھے وہ خارج کر دیے گئے. یار کیا بات کر رہے ہو؟ فالو پی ٹی آئی کا میڈیا کرتے ہیں, سوشل میڈیا. یار آپ باقی چیزوں کو بھی پڑھا کریں. اچھا, کیس ختم ہو گئے, کیس کیا ہوا ہے؟ اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں. نہیں تو کیا ہوا ہے؟ وہ سر وہ ڈیفرنٹ وہ کیا ہے؟ دیکھیں بات بابا, میں حکومت اتنی سنجیدہ ہے کہ آپ وزیر دفاع نے کہا ایک دم سے حکومت سنجیدہ. اب آپ خالی یہی نہیں رکے, اب ایک سٹیپ اور مور اوور, آپ سوائے پی ٹی آئی کے میڈیا کچھ پڑھتے ہی نہیں ہو. یہ اچھا, یہ نیوز, یہ ابھی چینل 3 ناؤ, یہ تم نے ڈسکور کر کے مجھے دیا ہے. آپ نے بشرا بی بی, یہ جو ساری جو اتنی موٹی موٹی چیزیں یہ جو ساری ڈھونڈ کے یہ میرا پورا مٹیریل ہے, اس کے بعد میں آپ کو فرحان آصف کا ذکر کر رہا ہوں. فائن. بشرا بی بی کے موقع پہ کیا یہ بات آپ کی پروسیکیوشن نے بشرا بی بی کے کیس میں یہ نہیں کہی؟ اگر انہوں نے کہی ہے تو پھر آپ جا کے وکیل صاحب کو کہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں چونکہ بہت خوش تھی. او یار, تم اس شخص پہ بات کر رہے ہو جس کو I was the first anchor who was pulled out of screen when جب ان کی حکومت تھی. آج میں ان کا ترجمان بنوں گا. میرے نقطہ نظر کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ نے کہا کہ حکومت کچھ نہیں ہوتا, انٹرپریٹ. اچھا, انٹرپریٹ. آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ارریسپانسبل ہے اس مدعے پہ. اب گورنمنٹ کا پروسیکیوشن سے کیا لینا دینا؟ پروسیکیوشن کا مدعا آپ شہباز شریف پہ ڈال رہے ہیں. پروسیکیوٹر کون؟ 9 مئی کو لے کے آپ نے پریس کانفرنس سنی تھا تارڑ کی,
یہ پروسیکیوٹر کس کے تحت کام کرتا ہے؟ وہ یار پروسیکیوشن الگ سے ہوتا ہے نہیں، نا. پروسیکیوٹر کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے؟ کسی کے آگے جواب دہ ہوتا ہے؟ حکومت کے آگے جواب دے ہوتا وہ کون سی حکومت ہوتی ہے؟ وہ ہے. موجودہ حکومت ہی ہے. آف کورس وہ ان کو 9 مئی میں کون تھا پروسیکیوٹر کا باس؟ سر میری بات سنیں, آپ کے پاس خواجہ آصف کا ٹویٹ پڑا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی کم از کم آپ یہ کہیں کہ حکومت ریسپانسبل ہے تو یہ زیادتی ہوگی. نمبر 1 خواجہ آصف صاحب کا میں کیا پڑھوں؟ وہ جو ٹویٹ انہوں نے کیا, دوبارہ کہیے. وہ جو ٹویٹ کیا انہوں نے, دوبارہ کہیے. وہ ٹویٹر پہ انہوں نے کچھ لفظ لکھے نہیں. اچھا یہ انہوں نے بتاؤ, آپ کے بات سنو میری. کیا پاکستان میں ٹویٹر کھلا ہوا ہے؟ کیا میرے اور تیرے جیسے کمی کو اجازت ہے کہ ٹویٹ کرے؟ نہیں. تو میں کیوں خواجہ آصف کے ٹویٹ, کیونکہ یہ برہمن ہے, اس ملک کے مالک ہیں, یہ ٹویٹ کر سکتے ہیں اپنے جذبات کو, میں نہیں کر سکتا. میں سبحان اللہ صدقے جاواں, اور جمہوریت کے مامی میرے دوست ہیں خواجہ صاحب, میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں, لیکن حق ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے تو آپ ٹویٹر کر دیں, پھر مجھے نام کہہ کے پڑھیں, لے میں پڑھ دیتا ہوں. آپ کے پاس جواب نہیں, وہ ٹویٹر میرے پاس پورا جواب ہے. گورنمنٹ ارریسپانسبل نہیں ہے 9 مئی, ارریسپانسبل ہے تو اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ ثبوت ہے. بتائیں کہ وزیر دفاع جو ہے نا وہ فریاد نہیں کیا کرتے, شہری فریاد نہیں کرے, وہ حقائق بتا رہے ہیں. برطانیہ میں حالیہ فسادات نے کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیا, یہ خبر نامہ پڑھ رہے ہیں. قانون کی حکمرانی اور بلا تاخیر انصاف اور عدالتی نظام کی حکومت کے ساتھ معاونت نے اس امر کو یقینی بنایا کہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والے قانون کی گرفتاری سے بچ نہ سکے. حقیقت ہے. خبر نامہ ٹھہر جاؤ نا, خبر نامہ پڑھنے تو ابھی مکمل نہیں ہوا. پڑھیے. کل گرفتاریاں, کل گرفتاریاں 1000 سے زائد, ابھی تک فرد جرم عائد 500 سے زائد, گرفتار شدہ افراد کی اوسط عمر تقریباً 30 سال, ابھی تک قید کی سزائیں 125 کے لگ بھگ, آن لائن جرائم کے مرتکب تقریباً 3 درجن. اس کے برعکس پت عزیز میں 9 مئی کو سازش کے تحت مسلح بغاوت برپا کی گئی. مختلف شہروں میں دفاعی تنصیبات پر حملے ہوئے, ملکی اساس پہ وار کیا گیا. اتنا بڑا سانحہ اور سزا اور جزا کا عمل 16 ماہ سے مفلوج ہے. اللہ بھلا کرے آپ کا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. قانون یرغمال ہے, عملداری ذاتی خواہشات کی ہے, آئین اور قانون بے توقیر ہے, ریاست اب محترم نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آگی کہ حکومت ریسپانسبل نہیں ہے. آج اور ریاست سے تنخواہ لے کے وزیر دفاع بنا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ ریاست بے توقیر ہے, تو تم کیوں بیٹھے ہوئے اس ریاست کے وزیر بن کے؟ کیا بات کر رہے ہو یار؟ آپ تعریف کرنے کی بجائے اس کو بھی نیگیٹو لے رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہو وزیر دفاع حقیقت مان رہا ہے کہ جی میں بے بس ہوں. نہیں, میں بے بس کم کہا. انہوں نے کہا کہ قانون ہے. سیدھی بات ہے, سناوا تینوں تلاوا نونو. عدلیہ والو تم کچھ کرو. اگر ہم ایک شخص پہ مختلف شہروں میں 12 مقدمے بنائے, سزائیں کیا وزیر اعظم نے دی ہیں, کابینہ نے دی ہیں؟ سر وہاں پہ ایک قانون بنایا گیا ہے. آپ کو یہ بات پتا ہے, وزیر اعظم صاحب نے, جو برطانوی وزیر اعظم ہے, جیسے ہی یہ فسادات ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز کہلاتی ہے کوبرا. کوبرا COBRA, وہ سانپ ہوتا ہے. ان کے ہاں ان کے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں, اس کو یوں سمجھے جب وہ نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں, نیشنل سیکورٹی کونسل ٹائپ, جب وہ ملک میں سمجھیں کہ جی ہنگامی حالات ہیں, اچھا اوکے فائن, اور تمام اس کا اجلاس کو ہیڈ کیا وزیر اعظم نے, اس نے کہا کہ نو نانسنس. یہ اس طرح وزیر اعظم اپنے پہ ذمہ داری لیتا ہے, اور نو نانسنس. آپ کو پتا ہے کہ اس دن سب شہباز حکومت نہیں چلتی تو گھر جاؤ. گل ہے نا, مینے مارن سارے نے. یار تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ سولوشن کی وہ نہیں دے سکتے. میں تو آپ بتائیں سولوشن کیا ہے. جی پروسیکیوشن, اگر یہ پروسیکیوشن یہ ہو کہ عدنان جو ہے وہ 13 شہروں میں یعنی کہ آگ لگانے کا ذمہ دار ہے, تو یہ تو غلط ہے نا. ایک شہر میں ہو سکتا ہے نا یار, سمجھو یا نہیں؟ یعنی وہ جو تمہارا سسٹم. اچھا دوسری بات, آج آپ جن سے شکایت لگا رہے ہیں, اور یار بات کرو کھل کے اگر کرنی ہے تو,
1957 میں ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے نا آپ 1957 میں 1997 میں 97 میں ہاں یاد ہے نا ہیوی مینڈیٹ تاریخی ہیوی مینڈیٹ دو تہائی تاریخی بالکل. اس وقت کیا فیصلہ ہوا تھا کہ جی عدلیہ کا نظام ٹھیک کام نہیں کر رہا تو ہم ذرا وہ شریعہ نافذ کریں گے. تو امیر المومنین بننے کی جو خواہش تھی تو بھی کر لیتے, کس نے روکا تھا آپ؟ پھر دیکھیں اب دیکھیں نا پورے تصویر کے دونوں رخ دکھائے. اس کے بعد 18ویں ترمیم, اس دوران آپ کو صرف اتنا کہا اسی افتخار چودھری نے جس کو آپ بہت چاؤ سے لائے تھے جمہوریت میں اور عدلیہ کی آزادی کے, ان کا رائٹ بنتا تھا عدلیہ کی آزادی, افتخار چودھری کی بحالی. اچھا اور گجرا والے پہنچتے ہو تو فون آپ کو آتا ہے جنرل کیانی کا کہ جی تہاڈا کام ہو جائے گا واپس چلے جاؤ. ایک تو گجرا والا لے بیٹھا ہے نا. یار بات یہ ہے کہ حقائق تو کہتے ہو کہ حقائق بیان کر رہے ہیں, حقائق بیان نہیں کر رہے. لیکن جی ان کے ٹائم ختم ہو گئے. خدا کا واسطہ ہے آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں لیکن شہباز شریف صاحب نے, آپ نے یہ امپریشن دیا کہ شہباز شریف صاحب نے شاید مس ہینڈل کیا ہے. مس ہینڈل میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دے فیل ٹو, میں نے یہ پروسیکیوٹ. میں یہ اللہ تعالی صاحب نے خود کے اس پہ پریس کانفرنسز کی ہیں. ایک آپ پہ پریس کانفرنسوں پہ فیصلے نہیں حکومت نے پریس کانفرنسز کرنی ہوتی ہیں وہ ڈٹ کے